ایک سوال جو پوری قوم کا مستقبل بدل سکتا ہے، ایک سوال جس پر ہمارا رزق، ہماری برکت اور ہماری پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ سوال ہے، کیا ہم مسلمانوں کو ایک نیا، حلال اور برکت والا فائنانس سسٹم چاہیے؟ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید آپ نے کبھی اس اینگل سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں ایک فائنینشیل آگ جل رہی ہے اور ہم اسے دیکھ بھی نہیں رہے۔ 1400 سال پہلے مدینے کا بازار تھا، وہاں کوئی بینک نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ کا سسٹم نہیں تھا، کوئی کارپوریٹ لون نہیں تھا، لیکن وہاں تھا برکت کا نظام، وہاں تھا انصاف کا نظام، وہاں تھا حلال تجارت کا نظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان، حلال اور انصاف والا بزنس کا ماڈل دیا، جہاں پیسہ پیسے کو پیدا نہیں کرتا تھا، بلکہ پیسہ انسانوں کو اپلفٹ کرتا تھا۔ آج 2025 میں ہمارا سسٹم کس چیز پر چل رہا ہے؟ ایک سسٹم جو غریب کو اور غریب بناتا ہے، امیر کو اور امیر بناتا ہے، جہاں لون لینے والا لون کا نوکر بن جاتا ہے، پوری زندگی لون چکانے میں گزار دیتا ہے، جہاں سود ایک ایسی زنجیر ہے جو امت کی گروتھ کو روک دیتی ہے۔ ہم سب اس سسٹم کے اندر جی رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ نارمل ہے، پر یہ نارمل نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ڈیپینڈنسی ہے، یہ برکت کو روکنے کا راستہ ہے۔ اس لیے ایک سوال اٹھتا ہے، کیا مسلمانوں کو ایک نیا، حلال فائنانشیل سسٹم چاہیے؟ ہاں، بالکل چاہیے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہمارا کرنٹ سسٹم ہمیں گرو کرنے نہیں دیتا، ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اس کا بیس ہی انٹرسٹ ہے، اس کا بیس ہی سود ہے، اس کا بیس ہی ایکسپلوٹیشن ہے، اور انٹرسٹ کا بیس ہی ظلم ہے۔ ہر مسلم یوتھ کے پاس آئیڈیا ہے، لیکن پیسہ نہیں۔ ہر گھر میں ٹیلنٹ ہے، لیکن کیپٹل نہیں۔ ہر شہر میں انٹرپرینرز ہے، لیکن سپورٹ نہیں، اور جب سپورٹ نہیں ہوتا تو لون ہی راستہ لگتا ہے، لیکن لون کے ساتھ سود ہوتا ہے، اور سود گھر کی برکت کا دشمن ہے۔ برکت چلی جائے تو پیسے رہ کر بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں آج کسی بینک کو، کسی سسٹم کو بلیم نہیں کر رہا، ریالٹی یہی ہے، دنیا اسی ماڈل پر چل رہی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے پاس الٹرنیٹیو ہونا چاہیے، ایک حلال، سیف، ٹرانسپیرنٹ، انٹرسٹ فری ماڈل، ایک ایسا ماڈل جو صرف پیسے کا نہیں، برکت کا سسٹم ہو۔ مسلمانوں کا فائنانس سسٹم کچھ ایسا ہو سکتا ہے جہاں بزنس لون بنا سود کے ملے، جہاں انویسٹمنٹ پروفٹ شیئرنگ پر ہو، جہاں غریب کو قرض حسنہ ملے، جہاں امیر لوگ حلال انویسٹر بن کر امت کو اپلفٹ کرے، جہاں ٹرانسپیرنسی ڈیش بورڈ ہر انویسٹر کو رپورٹ دے، جہاں ایک کمیونٹی اپنے لوگوں کو سپورٹ کرے۔ مقصد یہ نہیں کہ بینک کی جگہ ایک نیا بینک بنائے، نہیں، مقصد یہ ہے کمیونٹی خود اپنا ایکو سسٹم بلڈ کرے۔ ذرا سوچئے، اگر 1,00,000 مسلم صرف 100 روپے مہینہ ایک حلال فنڈ میں ڈالے تو کتنے بزنس کھڑے ہو سکتے ہیں، کتنے گھروں میں روزی لگے گی، کتنی دعائیں ملے گی۔ ایک نئے سسٹم کی بنیاد ہم سب مل کر رکھ سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، کوئی شروعات کرے۔ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، آج صرف سوال اٹھا ہے، کل ہم
ان پرابلم کے اندر چھپے ظلم کو ایکسپوز کریں گے۔ کل ہم دیکھیں گے کہ سود نے مسلمانوں سے کیا چھینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی فائنینشلی فری ہو تو اس سیریز کو شیئر کریں اور کل کا ایپیسوڈ مس نہ کریں۔ جرنی بس شروع ہوئی ہے۔